أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و حاضرین حضرات، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد لا تعداد مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ بارگاہ سید عالم نور مجسم شافی روز جزا مالک ہرد و سرا آمنہ کے لال مدینے کے تاجدار امت کے غمخوار بے سہاروں کے سہارا بے چاروں کے چارہ عرش کے راہی فرش کے ماہی کل کائنات کی جان محبوب خدا محبوب کائنات جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ حریم ناز میں ہدیہ عقیدت و محبت درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا گو ہوں خالق کائنات مالک ارض و سماوات ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ محترم سامعین و حاضرین حضرات، خالق کائنات کا لاکھ لاکھ احسان عظیم ہے کہ مالک نے ہمیں آج کا یہ عظیم مقدس دن نصیب فرمایا۔ اگر میں اس دن کی فضیلت کے متعلق گفتگو شروع کروں تو ہو سکتا ہے سارا وقت ادھر لگ جائے، پھر وہ مدعا جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں پھر وہ رہ جائے گا۔ بس اشارتاً اتنا بتا دیتا ہوں کہ پہلے ہم نے رمضان المبارک شریف کے 2 جمعے ادا کیے ہیں، اور جو پچھلا جمعہ ادا کیا ہے یہ رمضان المبارک شریف کے پہلے جمعے سے 70 گنا زیادہ افضل تھا، اور جو آج ہم جمعہ ادا کر رہے ہیں پچھلے دونوں جمعے مل کر بھی آج کے جمعے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اتنی فضیلت اور اتنا اجر اور اتنا ثواب ہے آج کے جمعے کا۔
تو یقیناً اس پہ ہم اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں جس خالق نے ہمیں آج کا یہ دن نصیب فرمایا، اور پھر نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے مالک نے اپنے گھر میں آنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ کل 17 رمضان المبارک شریف ہے، اور 17 رمضان المبارک شریف عالم اسلام کا ایک بہت بڑا عظیم تہوار ہے۔ اتنا بڑا عظیم تہوار ہے، کوئی تاریخ، کوئی کتاب اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ 17 رمضان المبارک شریف کو ہونے والے واقعہ کو اپنے اندر سمو نہیں لیتے۔ یہ ایک بہت بڑا عظیم واقعہ رمضان المبارک شریف کی 17 تاریخ کو پیش آیا، جسے غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ویسے بنتی ہے 17 رمضان المبارک شریف غزوہ بدر ہوا۔ غزوہ بدر کا ہم نے نام سنا ہے، آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ غزوہ ہوا کیوں، اس کی غرض و غایت کیا ہوئی، کس لیے رمضان المبارک شریف میں یہ میدان لگانا پڑا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سرزمین مکہ پر، اب میں آپ کو وہ پس منظر سنانے لگا ہوں کہ میدان بدر سجایا کیوں گیا۔ میدان بدر میں نبی کے صحابہ کیوں تشریف لائے، اور خود آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، امت کے غمخوار اس غزوے کے اندر شامل ہیں۔ آخر رمضان المبارک شریف کے ان دنوں میں 80 میل کا فاصلہ مدینہ شریف سے بدر کا مقام ہے۔ یہ سفر طے کر کے یہاں پر خیمے کیوں لگائے گئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آئیے اس کا پس منظر دیکھتے ہیں، انشاءاللہ پھر غزوہ بدر کی جو جنگ ہے وہ خود بخود سمجھ میں آ جائے گی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال پورے کرنے کے بعد اظہار نبوت فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ میں کائنات میں آخری نبی بن کر آیا ہوں، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میں آخری نبی ہوں، میں آخری رسول ہوں، میرے سر پر ختم نبوت کا تاج سجا دیا گیا ہے، اور میرے آنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میں تمہیں وحدانیت کا پیغام سناؤں، اللہ کا حکم سناؤں، اللہ کا قرآن تم تک پہنچاؤں۔ تو میں تمہارے پاس اللہ کا قرآن لے کر آیا ہوں۔ سبحان اللہ، بنتی ہے، عظمت قرآن کا جملہ ہے۔ میں تمہیں قرآن سنانے آیا ہوں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ قوم آپ کی تباہ کرتی، پیروی کرتی، لیکن اس قوم نے محبت کرنے کی بجائے آپ کی مخالفت شروع کر دی۔ لیکن جن خوش نصیبوں کو ایمان ملنا تھا وہ در رسول پر بھی حاضر ہو گئے۔ جناب حضرت ابو بکر صدیق پاک، آپ حضور کے قدموں میں حاضر ہوتے ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں اور رب کی توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ وقت چلتا رہا، مخالفت کرنے والے مخالفت کرتے رہے، ماننے والے مانتے رہے۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک قاتلانہ حملہ کیا جانے لگا،
تو رب العالمین خالق کائنات جس کی خفیہ تدبیر بڑی اعلیٰ ہے، رب نے اپنے محبوب کو فرمایا ہے محبوب باہر آپ کے دشمن آ گئے ہیں اور میں نے آپ کے دشمنوں کے درمیان سے آپ کو لے کے جانا ہے، یہ دیکھتے رہ جائیں گے، انہیں سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اے محبوب آپ تیاری فرمائیے، ہجرت کرنی ہے۔ میرے پاک نبی نے تیاری فرمائی، ساری داستان ساری بات رب اور مصطفیٰ کے درمیان ہو رہی ہے۔ فرمایا اپنے ایک غلام کو اپنے بستر پر سلا دو اور ایک غلام کو اپنے ساتھ لے چلو۔ مولا علی پاک کو سرکار نے بستر پر سلا دیا اور خود میرے آقا اپنے کمرے سے، اپنے حجرے سے، اپنے گھر کی حویلی سے باہر نکلنے لگے نا، تو نبی پاک علیہ السلام کو رب العالمین خالق کائنات نے فرمایا محبوب باہر دشمن تلوار لے کر آپ کے انتظار میں ہیں، آپ اس طرح کیجئے یہاں سے مٹی اٹھائیے، مٹھ بھر مٹی اٹھائیے، وہ اپنے پاس رکھیے، جب آپ دروازہ کھولیں گے نا تو یہ مٹی آپ نے ان کے منہ پہ مار دینی ہے۔ یا اللہ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا وہ سارے کے سارے اندھے ہو جائیں گے، وہ سارے کے سارے اندھے ہو جائیں گے۔ اب رسول پاک کو جب یہ اعلان کیا گیا نا تو میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بسم اللہ، میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کن کی وجہ سے؟ یہ کوئی چاہنے والے تو نہیں تھے، یہ محبت کرنے والے تو نہیں تھے، دشمن تھے، سامنے کھڑے ہیں، انہوں نے حملہ کرنا ہے۔ میرے آقا کریم نے مولا کی بارگاہ میں عرض کی الہ العالمین اگر میرے ہاتھوں سے یہ مروانے ہیں تو پھر مجھے رحمت بنا کر کیوں بھیجا ہے؟ سبحان اللہ، جو کہہ سکتا وہ کہہ لے۔ مولا اگر یہ میرے ہاتھوں سے مروانے ہیں تو پھر مجھے رحمت کی چادر کیوں پہنا کے بھیجا ہے؟ یا اللہ یا رحمت کی چادر واپس لے لے یا پھر میرے ہاتھوں سے انہیں نہ مروا، یا اللہ میں یہ گوارا نہیں کر سکتا۔ رب العالمین خالق کائنات نے فرمایا محبوبہ پریشان نہ ہو، میں قرآن اتار دوں گا، یہ آپ نے نہیں مارے، یہ کنکریاں خود خدا مار رہا تھا۔ اسی وقت قرآن کی آیت آ گئی ہے محبوبہ یہ ہاتھ جو تیرے ہیں نا یہ تیرے نہیں ہیں، یہی ہاتھ میرے ہیں۔ جو سبحان اللہ کہہ سکتا ہو، یہی ہاتھ تیرے نہیں، یہ ہاتھ میرے ہیں۔ اے محبوب یہی ہاتھ تیرے ہوں گے، یہی ہاتھ میرے ہوں گے، اور قیامت تک آنے والوں کو میں خدا یہ پیغام دینا چاہتا ہوں وہ کنکریاں میرے محبوب نے ماری تھی لیکن محبوب نے نہیں ماری، وہ خدا نے ماری تھی۔ تو میرے محبوب نے مٹی یا کنکریاں پھینکیں اور وہ سارے کے سارے اندھے ہو گئے اور میرے آقا ان کے درمیان سے تشریف لے گئے۔ اس طرف بھی دشمن ہے، اس طرف بھی دشمن ہے، درمیان سے میرے آقا بڑی شان کے ساتھ جا رہے ہیں اور رب فرما رہا ہے ملائکہ دیکھو آج میرے محبوب کا جانا کتنا حسین لگ رہا ہے۔ تو خدا نے پھر مصطفیٰ کو یار غار کے دروازے پہ بھیجا۔ تو یہ ایک ہجرت کا واقعہ ہے، بڑا لمبا واقعہ ہے۔ بہرحال جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ اتنا ہی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو پھر حکم ہوا کہ آپ ہجرت فرمائیں، تو آپ ہجرت فرما کر پھر آپ مدینہ شریف تشریف لے آئے۔ وہاں پر حضرت ابوبکر بھی ساتھ ہے، مولا کائنات بھی آ گئے، اور بھی نبی پاک علیہ السلام کے چاہنے والے صحابیات بھی اور صحابی بھی۔ نبی پاک علیہ السلام نے مدینہ شریف میں دین اسلام کی تبلیغ کو آگے بڑھانا شروع کیا، سلسلہ چلتا رہا، لیکن وہ جو مکے والے تھے نا ان کو اب بھی چین نہ آیا۔ وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ نبوت کا چراغ بجھا دیا جائے، چونکہ کفر کبھی بھی نہیں چاہتا کہ مسلمان غالب آئیں۔
کفر کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ مسلمان غالب آ جائیں، وہ ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ ہم مسلمانوں کو ختم کر دیں، ان کا نام لینے والا کوئی نہ ہو۔ لیکن یہ ان کی غلط فہمی تھی، ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ یہ تو وہ چاہتے تھے نا کہ مٹ جائیں، لیکن خدا یہ چاہتا ہے، اے محبوب یہ چاہتے ہیں مٹ جائیں، لیکن خدا چاہتا ہے کہ تیرے ساتھ مخالفت کرنے والوں کا نام و نشان مٹا دیا جائے۔ اگر آپ کا ذوق ہو تو پھر اعلیٰ حضرت سے ترجمانی نہ کروا لے، بآواز بلند ذرا بولے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فجد وچ آئے اور قرآن دی شیخ دی تفسیر فرماندے ہویا اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھار تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھار تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اے سونیا مدینے دیا تاجدارا، ایدی آواز کھولو۔ آؤ رب العالمین خالق کائنات محبوب نال پیار فرمان والو، رب العالمین خالق کائنات نے فرمایا سونیا محبوبہ اے تہاڈا نام مٹانا چاہندے نے، اے ختم نبوت دے اوتے عملہ کرنا چاہندے نے، پر سونیا پریشان نہ ہویا جے، میں محافظہ تیری نبوت دا۔ اے سونیا مدینے دیا تاجدارا میں محافظہ، تینوں گھبران دی ضرورت نہیں، پریشان ہون دی ضرورت نہیں، تینوں غمگین ہون دی ضرورت نہیں، میں تینوں اے جے غلام عطا فرما دیاں گا، اے جے نوکر عطا کر دیاں گا جڑے تیرے نام تو گردنا کٹوا کے تن من دھن دی بازی لا کے حضور تیری جناب والا جوڑیاں تو نثار ہو کے بھی اللہ دا قرآن بھی پڑھ دے جان گے، تیرا فرمان بھی پڑھ دے جان گے، عالم کفر دی آنکھ میں چک پا کے آنکھ دے جان گے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں، زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بدن میں ہے جان۔ اس واسطے سونے محبوبہ پریشان ہونے دی ضرورت ہے، پریشان ہوئے جدا ولی وارث کوئی نہ ہوئے۔ سونیا تیرا نگہبان تیرا خدا ہے۔ میرے آقا مدینہ شریف تشریف لے آئے، لیکن وہ مکے دے کافراں تے سرداراں تے چودھریاں تے وڈیریاں نو سکون حالے بھی نہ آیا۔ انہوں نے پتہ کیا کرنا، مکے تو ٹرنا، مدینہ شریف دیاں وادیاں دے قریب آ کے مسلمانہ دا مال کھو کے لے جانا۔ اے ایک دیہڑے نہیں، کم و بیش 7 تو 8 سال لگاتار یہ سسٹم چلتا رہا۔ انہاں مکے تو ٹرنا، اے مکے دے سرداراں نے تے مسلمانہ دا مال آ کے مدینہ شریف دے گردو نواں تو کھو کے تے لے جانا، چوری کر کے لے جانا۔ اے کئی سال تک سلسلہ چلتا رہا، اور اے نبی پاک علیہ السلام نو پریشان کرن دا انہاں دا اے پاک ارادہ ہا۔ اسی مسلمانوں نو تکلیف دیواں گے، پریشان کران گے، تے کئی تا ویسے اس ڈر تو ہی کلمہ چھوڑ دین گے، تے جڑے رہ گئے انہاں دا مال انج کھو لواں گے، انہاں نو شیری نہیں چکن دیواں گے۔ نبی پاک علیہ السلام دے غلامو،
لیکن یاد رکھیے پھر وہ وقت بھی آتا ہے، رب امتحان ضرور لیتا ہے، امتحان کے بعد پھر اسلام کو وہ غالب بھی فرماتا ہے۔ پھر وہ ویلا بھی آیا، نبی پاک علیہ السلام تک خبر آئی کہ مکے دا ایک قاصد ہے اور بہت بڑا تاجر ہے، اور کئی کتاباں دا نام ابو سفیان بھی آیا ہے۔ یہ نمائندہ ہے سارے مکے دی طرفوں، تجارت واسطے یہ سارے مکے دی طرفوں سامان لے کے تے ایک بندہ منڈی دے وچ گیا ہے، انہیں جا کے سامان فروخت کیتا، فروخت کر کے واپس پلٹیا تے سرکار نو اطلاع دیتی گئی کہ ابو سفیان مال لے کے تے واپس پہ آندا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ تیاری کرو، اج اساں انہاں نو جواب دینا ہے۔ کل صحابہ تیاری فرما لئی۔ پھر مدینے شریف دے وچوں ہی ایک کوئی منافق آ، اس منافق نے جا کے ابو سفیان دے راستے نو ملیا تے انہوں دسیا کہ مسلمانہ نے پورا پروگرام بنا لیا ہے، اے جدو تو مدینہ شریف دے کولوں دی گزرنا ہے تے تینوں بھی نہیں جان دینا تے نہ تیرا مال جان دینا ہے، لہذا بہتر ہے کہ مدینہ شریف والے راہ تے نہ آئیں، راہ پلٹا کے چلا جا۔ اس ایک بندہ اپنا نمائندہ دوڑایا مکہ شریف وال کہ ایسے اس طرح کر کے پروگرام سنے ہیں، لہذا تساں تو قافلہ لے کے تے جلدی نکلو، اور میں اپنا پورا سامان با حفاظت لے کے تواڈے تک پہنچن دی کوشش کراں گا۔ پروگرام بن گیا۔ ادھر نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نے بھی تیاری کر لئی کہ انہاں نو سبق سکھانا چاہیے، شاید ہو سکتا ہے انہاں دی عقل ٹھکانے تے آ جائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنا ایک قافلہ تیار کر لیا، اور جس ویلے میرے تے تواڈے لجپال آقا مقام بدر تے پہنچے تے ابو سفیان دے متعلق پتہ لگا بھی وہ اس راہ تو نہیں آیا، وہ دوسرے راہ تو اگے نکل چکے ہے، تے نال ہی دوسری خبر آ گئی بھی مکے چو 1000 بندہ مسلح تہاڈی طرف آ رہا ہے، اور اے بھی میدان بدر دے اندر اپڑے، ادھر 313 ادھر 1000، دونوں دے خیمے لگ گئے، بندے ادھر بھی ہیں بندے ادھر بھی ہیں، تلواراں نیزے سواریاں پورا جنگی سامان 1000 بندے دے کولے، ادھر جنگ دا سامان بھی کوئی نہیں، 2 گھوڑے 6 زراں 8 تلواراں، اے کل جنگ دا سامان ہے، تے میدان بدر دے اندر خیمے لگ گئے محمد عربی دے غلامہ دے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں شمع رسالت دے پروانو، امام الانبیاء شب اسرا دے دولا، مدینے دے تاجدار، اپنے غلامہ تے اپنے صحابہ نو فرماندن دن رب دی پاک بارگاہ دے اندر عاجزی تے انکساری دے نال، رات عاجزی تے انکساری دے نال ایک منظر پیش کر دینا، 1000 بندہ مسلح، انہاں دے کول گاون والیاں بھی موجود تے شراب بھی موجود، ساری رات لہو لعب دے اندر رات گزار دن، ادھر محمد عربی دے غلام کوئی قیام دی حالت، کوئی رکوع دی حالت، کوئی سجدے دی حالت، کوئی اللہ دا قرآن پڑھ کے آدھا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، آوازیں لم یزال آ رہی ہے محمد عربی دے غلاموں، گھبراؤ نہیں، میدان اترنا تہاڈا کام ہے، پھر تہاڈے تک اللہ تعالیٰ دی مدد پہنچ جائے گی۔
تھوڑے تک اللہ تعالیٰ دی مدد پہنچ جائے گی۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال پیار فرمانا لیو، یہ جنگ عالم اسلام کی پہلی تاریخی جنگ ہے جو اس شان کے ساتھ لڑی گئی کہ ایک پاسے مکمل جنگ دا سامان ہے تے دوے پاسے نہتے ہاتھ خالی، 2 گھوڑے 6 زرہ 8 شمشیر 8 تلواراں، اور مقابلہ کے نالے 1000 بندے دے نال، مقابلہ 1000 بندے دے نال تے وہ بھی فل اسلحے دے نال لیس، جڑا بھی اس ویلے مطلب تلوار نیزہ بھالا مکمل سامان انہاں دے کول موجود ہے۔ لیکن ادھر جڑے نبی پاک دے نوکر نے نا، انہاں نوں نہ تیر تے مانے، نہ تلوار تے مانے، نہ نیزے تے مانے، نہ بھالے تے مانے، نہ سواری تے مانے، انہاں نوں مان ہے تے صرف مدینے والے محمد مصطفیٰ دی ذات تے مان۔ اور ایک خالی ہاتھ آئن زمانے دی تقدیر بدلن، خالی ہاتھ آئن زمانے دی تقدیر بدلنے۔ اور پھر رمضان المبارک شریف کی 17 تاریخ تے روزہ آج جیسا تا جناب کھان پین دا سامان بھی پورا ہوئے تے مڑ بھی آنے طبیعت بڑی خراب ہے، روزہ نہیں رکھیا جا سکتا، 4 واری دیہاڑی چ روٹی کھا لئیے تے طبیعت خراب ہے۔ ہاں جی 4 روٹیاں صبح ٹائم کھا دیاں، 4 مڑ 11 بجے کھا لیاں، مڑ جناب 3 بجے بھی کھا لیا تے رات نو پھر کھا لیا، ہلے طبیعت خراب ہے۔ اور ادھر صحابہ میدان بدر ہے، ادھی کھجور، ایک کھجور دے اتے 2 صحابہ نے روزہ رکھیا ہے۔ جڑا بندہ بول سکتا ہوئے عظمت صحابہ، ایک کھجور 2 صحابہ نے میرے رسول نے عطا فرمائی، اور میرے کملی والے مصطفیٰ کریم نے فرمایا سامنے 1000 بندہ ہے، مکمل اسلحہ انہاں دے کول موجود ہے، جنگ دا مکمل سامان موجود ہے، انہاں نال جنگ کر لو گے؟ تھوڑے کول سامان بھی کوئی نہیں، تھوڑے کول اسلحہ بھی کوئی نہیں، تھوڑے کول کوئی سامان نہیں، اے جڑا تھوڑے کول سامان ہے نہ ہون دے برابر ہے، کیا انہاں نال جنگ کر لو گے؟ صحابہ اکرام دے وچوں ایک صحابی اٹھ کے کھڑا ہویا، آقا یا سیدی یا رسول اللہ، پہلے آپ نے میرا یہ جملہ سننا ہے، سننے کے بعد جس کا خون حرکت کرے وہ بندہ لازمی بولے تاکہ مجھے پتہ چلے میں مردہ بندوں میں نہیں بیٹھا، نبی پاک بھی زندہ نبی کے زندہ نوکروں میں بیٹھ کر بات کر رہا ہوں۔ پہلے آپ نے جملہ سننا ہے، میرے نبی نے فرمایا کیا اس فوج کے ساتھ جنگ کر لو گے؟ عرض کی یا رسول اللہ بس آپ اشارہ فرمائے، ہمارا کام ہے میدان میں اتر جانا۔ فرمایا تمہارے پاس تلوار نہیں ہے، تیر نہیں ہے، آقا ہم گھر سے جب نکلے تھے تلوار کا مال نہیں تھا، بس آپ حکم فرمائے ہم تو سمندر بھی عبور کر جائیں گے۔ یہ تو بات ہی کوئی نہیں ہے، آقا بس آپ اشارہ تو فرمائیں۔ جب میرے آقا نے ان کا یہ جاں باز ولولہ دیکھا نا، اس انداز میں جوشیلا انداز دیکھا، تو پھر میرے آقا کریم نے اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا دیا، رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا دیا، عرض کی مولا یہ مٹھی بھر جماعت لے کر میں آ گیا ہوں، اور اگر یہ مارے گئے نا تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ یہ پہلی جنگ ہے اسلام کی جو روزے کی حالت میں نبی کے صحابہ نے لڑی ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں، شمع رسالت کے پروانوں، جب 17 رمضان المبارک شریف کا سورج نکلا اور جنگ کا سلسلہ شروع ہوا، تو یہاں پر تو بڑے یہاں پر تو جو چھوٹے تھے نا وہ بڑے کمال والے تھے، بڑے تو پھر اور بڑے ہیں، یہاں پر جو چھوٹے تھے ان کا ثانی کوئی نہیں تھا۔ 2 بھائی بھی تھے اس میدان کے اندر،
ایک کی عمر تاریخ بتاتی ہے 12 سال تھی اور دوسرے کی عمر 14 سال تھی۔ اور جب یہ قافلہ وہاں سے چلا تھا نا اور یہاں تک آیا، چونکہ یہ جنگ کے ارادے سے آئے نہیں تھے، جنگ کے ارادے سے آتے تو پھر جنگی سامان لے کر آتے، یہاں پر جب پہنچے تو دو وہ بچے بھی سامنے آ گئے، کہنے لگے آقا ہم نے بھی اس جنگ میں شرکت کرنی ہے، ہم نے بھی اس جنگ میں شرکت کرنی ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم ابھی چھوٹے ہو، تم ابھی جنگ میں شامل نہیں ہو سکتے، آقا آپ ہمیں میدان میں اتار کر دیکھیں، ہم ان کافروں کو بتا دیں گے کہ محمد عربی کے جو بڑے نوکر ہیں وہ تو بڑے ہیں، ہم تو کسی چھوٹے سے بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آؤ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال پیار فرمان والے حضور دے غلاموں شمال رسالت دے پروانوں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت فرمان والوں، دوویں ویر دوویں بھائی پاک رسول دے سامنے آ گئے۔ جدوں دوواں میرے نبی نے ویکھیا، وڈے دے متعلق میرے پاک نبی فرمایا تینوں اجازت ہے، چھوٹے دے متعلق فرمایا تو والے چھوٹا ہے کم سن میں، حالے تو جنگ نہیں کر سکتا لہذا تو واپس جا سکنا ہے۔ اکھاں دے وچوں نیر آ گئے، آنسو آ گئے، میرا بھرا جام شہادت نوش کر کے شہادت دا جوڑا پا لوے گا، میں اس میں کی تو محروم رہ جاواں گا، میں اس اسلام دی پہلی جنگ دے اندر شریک نہیں ہو سکتا۔ پھر دل نے اجازت دیتی ہے، دل والا مفتی بولے آتے آکیا سونے دی پاک بارگاہ دے وچ عرض کر دیو آقا کی ہویا جے میری عمر چھوٹی ہے، طاقتور میں بھی ہاں، ہمت میرے وچ بھی ہے، حوصلہ میرے وچ بھی ہے، میں بھی بڑا طاقتور ہاں، میں کمزور نہیں۔ اگر تانوں یقین نہ آوے میرے بھائی دے نال میری کشتی کرا لو، اگر میں ہار گیا پھر مینوں واپس توڑ دے آجے، اگر میں دی اتے غالب آ گیا سونیا پھر تے مینوں اجازت دے دیو گے نا۔ جس ویلے ایک گلاں باتاں پئیاں ہوندیاں نے میرا جناب والا وجدان کہندا ہے، پھر رب العالمین خالق کائنات نے اپنے ملائکہ دے وچ اعلان تے کیتا ہوے گا نا، او ویکھو ملائکہ میرے محمد عربی دے غلاماں نو کیویں جناب میرے محبوب تو اپنی جاناں قربان کرن واسطے تیار نے۔ اے جناب والا جنگ پئی ہوندی ہے، سامنے تیر آنے نا، تلواراں دے بار آونے، گردناں کٹیاں جانیاں، بازو کٹے جانے، لتاں کٹیاں جانیاں، اے جناب والا جسم دا ٹکڑا ٹکڑا ہو جائے گا، پھر بھی انہاں دی جناب والا او حوصلہ تے او جناب والا ولولہ انگیز الفاظ اج بھی تاریخ نے یاد رکھے نے۔ آؤ میرے نبی دے نال پیار کرن والے ہو، جس ویلے پاک رسول دے سامنے گل کیتی ہے میرے پاک نبی نے فرمایا وڈے دے بھائی نو رانے رہا دوویں جنے کشتی کرو، اگر اس نے تینوں ڈھا لیا پھر اے بھی جنگ وچ جا سکدا ہے۔ انہیں دوویں بھرا آمنے سامنے آئے، چھوٹا بھرا بڑے نو آندا ہے بھائی جان تانوں پاک نبی نے اجازت دے چھوڑی ہے، اگر مہربانی فرماؤ شفقت فرماؤ تساں جان کے ڈے پویا ہے میں تواڈے اوتے آ جاسا، مینوں بھی شہادت جناب والا پان دا مقدر نصیب میرا بھی جاگ جائے گا، میں بھی جام شہادت نوش کر لواں گا، تسی کلے جام شہادت نوش کرو میں واپس چلا جاواں، اے میرا عشق گوارا نہیں کردا، اساں تن من تن سارا نبیاں دے سلطان توار کے دس دینا ہے۔ زمین و زمان تمہارے لیے مدینہ و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے۔ آؤ
میرے نبی دے نال پیار فرمان والے ہو پھر تو میں بھرا کشتی پہ کر دینا بڑا بھرا تھلے آ گیا چھوٹا بھرا اٹھے آ گیا عرض کیتی سونیا مدینے دیا تاجدارا ہن تے اجازت عطا فرماؤ میرے پاک نبی مسکرا پے فرمایا میں ساری گل تو واقف ہوں اتنا جذبہ رکھنا ہے شہادت دا عرض کیتی یا سیدی یا رسول اللہ سانو ساڈے ماں پیو نے تہاڈی محبت دی گھٹی پوا کے پروان چڑھایا ہے اے کیویں ہو سکدا ہے اساں 12 سال دے ضرور آؤ پر بے غیرت نہیں آؤ اج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میدان بدر دے وچ موجود ہویا اسی گھراں نوں واپس چلے جاویے ساڈی غیرت گوارا نہیں کردی اسی تن من دھن دی بازی لا کے اپنی جاناں دے نظرانے دے کے قیامت تک آون والیاں نوں پوچھنا ہے نبی پاک دی ختم نبوت دا نعرہ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی عزت صرف وڈیاں دا حق نہیں بندا بچیاں دا بھی حق بندا ہے جس نبی دا کلمہ پڑھیا ہے اس نبی دی عزت دے اوتے پیرا دے کے اس نبی دی جناب والا ختم نبوت دے اوتے پیرا دے کے کل کائنات نوں دس دیتا جائے اور لوگوں محمد عربی دا جڑا غلام ہے وہ اپنی گردناں کٹوا سکدا ہے تن من دھن دی بازی لا سکدا ہے مگر حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی عزت دے معاملے دے اندر کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا کوئی جناب والا کسی بھی جناب والا کمپرومائز دا شکار نہیں ہوئے گا اس واسطے کہ وہ جاندا ہے کبھی بھی عالم کفر عالم اسلام دے نال محبت دا اظہار نہیں کر سکدا کل بھی کافر اسلام دا دشمن ہے اج بھی کافر اسلام دا دشمن ہے اور نبی پاک دے نوکران میدان بدر لا کے دسیا ہے لوگو آؤ زندگی تے ایک باری ملی ہے اور زندگی نے واپس بھی چلیا جانا ہے ہووے نہ تے عزت رسول دل تو قربان ہو جاؤ ہووے نہ تے نبی پاک دی ختم نبوت دا پیرا دے دیو یا اس زندگی نو قربان کر دیو قیامت تک تاریخ لکھ دی رہے گی بھاویں 12 سال دا پر غیرت اتنی دکھائی ہے اپنی جان دا نظرانہ دے کے دس چھڑے آئے ساڈی اماں بھی غیرت مند ہے ساڈا ابا بھی غیرت مند ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال پیار فرمانا لیو اس واسطے میں دعوت فکر دینا چاہنا غزوہ بدر 17 رمضان المبارک شریف نو اس کیفیت نہ لڑیا گیا کہ سامنے 1000 بندہ مسلح اسلحے دے نال لیس ادھر تیر کوئی نہیں تلواراں کوئی نہیں مختصر جہا سامان ہے جنگ دا لیکن انہاں تیراں دے اوتے بھروسہ نہیں کیتا انہاں کہ اسی اپنی گردناں کٹوا کے نبی دے دین دے پرچم نو اج بلند کر کے دس چھوڑنا ہے زمانے والوں بڑیاں بڑیاں جنگاں ہون گیاں پر میدان بدر والی جنگ کدی نہیں ہوئے گی دوبارہ اسلحہ ہوئے تے جنگ کرنی ہو رہے جی اسلحہ بھی کوئی نہ ہوئے تیر بھی کوئی نہ تلوار بھی کوئی نہ تے پھر جنگ کرنا ہو رہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں پھر صحابہ نے ویکھیا جدو جنگ دا سلسلہ شروع ہویا نا ہن یہ تے اکثر صحابہ ہونے جڑے خالی ہاتھ نے تے پھر اتنے نقشہ پتہ کہ یہ قرآن نے پھر دسیا ہے جدو جنگ دا سلسلہ شروع ہویا نا تے پھر ویکھ دن صحابہ کہ اساں انہاں دی ہاتھ جو تلوار کھوون دی کوشش کرنے ہاں اس تو پہلے کہ انہاں دی تلوار ساڈے ہاتھ چاہے انہاں دی گردن کٹی جاندی ہے کوئی جناب آؤ جا کے ڈھاندا ہے کوئی اتنے جا کے ڈھاندا ہے کوئی اوتھے جا کے ڈھاندا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت عالیہ وچ آ کے عرض کیتی گئی یا رسول اللہ میدان بدر دا نقشہ انج ہویا کھلوتا ہے کہ ساڈے کول تلواراں بھی کوئی نہیں اے دے باوجود اساں صرف ہاتھ اٹھانے ہاں تے او جناب گردناں پہلے انہاں دیاں کٹی جاندیاں تے واصلے جہنم ہو جاندے میرے پاک نبی نے فرمایا صحابہ آؤ ذرا آسماناں والے ویکھو ذرا آسماناں والے ویکھو صحابہ فرماندے اسی آسماناں والے جو ویکھیا نا تے اللہ تبارک و تعالی دے نوری فرشتے ہاتھ وچ تلواراں تے گھوڑیاں دے اوتے سوار میدان بدر میں اتر کر کہتے ہیں محمد عربی کے غلاموں گھبرانا نہیں ہے اللہ کی مدد تمہارے ساتھ آ گئی ہے اللہ کی مدد تمہارے ساتھ آ گئی ہے اس لیے تو ہم بتانا چاہتے ہیں اے ہمیں
بھروسہ ہے تو خدا کی ذات پر ہے، چاہے وہ فیض آباد کا مدار ہو، چاہے لاہور یتیم خانہ چوک ہو، چاہے وہ کوئی بھی میدان ہو، جب محمد عربی کا غلام نکلتا ہے حضور کی عزت کے لیے تو پھر رب کی طرف سے مدد پہنچ جایا کرتی ہے۔ دوستان ذی وقار، پھر جناب دیکھا گیا اور کون آ رہا ہے؟ سب سے آگے وہ عظیم سپاہی بن کر آ رہا ہے جسے جناب حضرت جبریل امین کہا جاتا ہے۔ جبریل امین جیسا مقدس نوری فرشتہ ہاتھ میں تلوار لے کر میدان بدر میں اتر آیا اور کہتا ہے محمد عربی کے غلاموں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے جس ذات پہ بھروسہ کیا ہے اس کی طرف سے مدد تمہارے پاس پہنچ چکی ہے۔ پھر یہی وہ میدان بدر تھا۔ اچھا اس تو پہلے نا وہ جڑے مکے والے آن وہ مسلمانوں نو ککھ ہی نہ گن دے، ککھ بھی نہ سمجھ دے، وہ آدھے نے نہ تے گل ہی کوئی نہیں۔ جب انہوں نے یہ پتہ لگا بھی 313 آئے انہاں کیا انہاں نال ابو جہل نے آکھیا انہاں نال جنگ کرن دی ضرورت کوئی نہیں، انہاں نو ویسے تسی قابو کر لو تے انہاں لے چلو مکے تے انہاں دا معاملہ جا کے اتنے حل کران گے۔ لیکن انہوں نے اس گل دا نہ پتا ہے، خالی باویں بیٹھے تے تھوڑے باویں ہیں لیکن یہ ہیں پورے غیرت مند۔ ہاں یہ وہ نے جنہ راتاں سجدیاں وچ گزاریاں تے ادھر ابو جہل تے اینڈ دی کمپنی جڑی آ انہاں ساری رات عورتاں نچائیاں، ایک کمینے نال لے کے آیا کنجر خانے دا سامان مکمل نال لے کے آئے، راتاں نو شراب پیندن، راتاں نو عورتاں نچاندن، اور ادھر محمد عربی دے خیمے چو قرآن دی تلاوت دی آواز آ رہی ہے۔ مسلمانوں مومنوں آپ کو مبارک ہو۔ پھر وہ وقت آیا جب میدان بدر کے اندر میدان بدر کا نقشہ چینج ہوا۔ وہ جو کہتے تھے ہم 1000 ہیں ان میں کافی سارے لوگ واصل جہنم ہوئے اور باقی دوڑنے پر مجبور ہو گئے، اور مالک نے محمد عربی کے غلاموں کو فتح عطا فرمائی۔ یہ میدان بدر، غزوہ بدر، جنگ بدر، یہ مسلمانوں کی وہ پہلی جنگ تھی جو اظہار نبوت کے بعد 15 سال کے بعد پہلی جنگ لڑی گئی۔ جب حضور نے اظہار نبوت فرمایا تو اس سے لے کر 15 سال کے بعد یہ جنگ پہلی جنگ ہوئی ہے تے 15 سال تے انہوں نے مسلمانوں نو ککھ ہی نہیں سمجھیا، ایتھے آ کے انہوں نے پتہ لگا اسی تے انہوں نے سمجھ دیا سے ایک ککھ بھی نہیں ہیں تے انہاں نال مقابلہ کرنا تے سوکھا نہیں لگدا پیا۔ اور پھر او دا نقشہ انہوں نے میدان بدر وچ ویکھیا۔ پھر میدان بدر میں وہ یہ نقشہ تھا کہ جناب ہاتھ تو خالی ہیں لیکن زمانے کی تقدیر اس انداز میں بدلنے آئے ہیں، عقیدہ وہ دینے آئے ہیں، اور میدان بدر وہ ہمیں عقیدہ آج بھی دے رہا ہے۔ اور میدان بدر بتا رہا ہے لوگوں اپنے ساز و سامان پہ مان نہ کرنا، ناز کرنا ہے تو مدینے کے تاجدار پہ ناز کرنا ہے۔ تو گرامی قدر احباب، اللہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہم سب کی حاضری کو اپنی